اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھدرواہ جموں سے جا رہی تھی گھومنے کے لیے. رات دیر گئے یہ کھلینی پہنچے ہیں. وہاں پہ اس کے بوائے فرینڈ نے اس کو ڈرگز دیے ہیں. پھر انہوں نے شراب پی ہے وہاں پہ. اس کے بعد اس لڑکی کا موبائل اور پیسے اس بوائے فرینڈ نے چھین لیے ہیں، جس کا نام یہ مشتاق بتا رہی ہے. اس بری طرح سے زخمی ہے. اس کے دونوں اینکلز ٹوٹ چکے ہیں. چہرے پہ بہت زیادہ انجریز ہیں، سر میں انجریز ہیں. تو موبائل فون اور پیسہ چھین لینے کے بعد اس کو اس نے دھکا مار کے نیچے قریباً 300 فیٹ کھائی میں پھینکا ہے، دھکیلا ہے. اور اس کے بعد خود وہ موقع سے فرار ہو گیا. اور ہم نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ڈوڈا میں ہمارے یہاں ایسا حادثہ پیش آئے گا یا ایسے جرم کا ارتکاب ہوگا. جس لڑکی کو ہم نے کھلینی نالہ سے ریسکیو کیا اس کی عمر قریباً 30 سے 32 سال ہے. پوچھنے پہ صرف اس نے اتنا بتایا کہ یہ بارامولہ کی رہنے والی ہے اور ابھی جو ہے اس وقت یہ جموں میں رہ رہی تھی. تو کس طرح سے منشیات اور یہ جو ناجائز تعلقات ہیں جس کو آج فخریہ انداز سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریلیشن میں ہیں، اللہ تعالی ہماری نسلوں کی خاص کر کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حفاظت فرمائے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھدرواہ جموں سے جا رہی تھی گھومنے کے لیے. رات دیر گئے یہ کھلینی پہنچے ہیں. وہاں پہ اس کے بوائے فرینڈ نے اس کو ڈرگز دیے ہیں. پھر انہوں نے شراب پی ہے وہاں پہ. اس کے بعد اس لڑکی کا موبائل اور پیسے اس بوائے فرینڈ نے چھین لیے ہیں، جس کا نام یہ مشتاق بتا رہی ہے. اس کے علاوہ اس نے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں فراہم کی، کیونکہ ابھی بھی یہ بیچاری لڑکی جو ہے انٹاکسیکیٹڈ ہے اور بری طرح سے زخمی ہے. اس کے دونوں اینکلز ٹوٹ چکے ہیں. چہرے پہ بہت زیادہ انجریز ہیں، سر میں انجریز ہیں. تو موبائل فون اور پیسہ چھین لینے کے بعد اس کو اس نے دھکا مار کے نیچے قریباً 300 فیٹ کھائی میں پھینکا ہے، دھکیلا ہے. اور اس کے بعد خود وہ موقع سے فرار ہو گیا. یہ بڑا ہی افسوسناک اور المناک واقعہ ہے. میری ان نوجوان لڑکوں سے، ان لڑکیوں سے گزارش ہے جو گھروں سے دور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہ آپ کو آپ کے والدین بڑی مشقتیں اٹھا کر پڑھنے کے لیے گھروں سے باہر، گھروں سے دور بھیجتے ہیں. تو خدا را اپنے والدین کی ان قربانیوں کا، ان کے ان احساسات کا خیال کریں. یہ اس وقت جو فتنے کا دور ہے، عشق معشوقیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، منشیات کو فروغ دیا جا رہا ہے. یہ جو کلچر ہم نے اس وقت اختیار کیا ہوا ہے، یہ مغربی تہذیب جس نے انسانوں کو درندہ بنا دیا، حیوان بنا دیا ہے، خدا را اس گندی تہذیب سے، ان حرام تعلقات سے اور منشیات سے اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچائیں. اور میری والدین سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے، خصوصاً ان والدین سے جو خود کو ایمان والا کہتے ہیں، کہ آپ کس طرح اپنے بچوں کو گھروں سے اتنا دور پڑھنے بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی تربیت کا کوئی خیال، کوئی فکر نہیں کرتے. وہ کس حال میں وہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا کہ اگر کسی خاتون نے، کسی عورت نے گھر سے باہر نکلنا تو اس کا محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے. مجبوری میں بھی اگر سفر کرنا پڑے تو 3 دن سے زیادہ کی اجازت کسی عورت کو نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر رہے بغیر محرم کے. حج اور عمرہ اتنی عظیم عبادت ہے، وہاں تک جانا بغیر محرم کے جائز نہیں. تو کس طرح آپ اپنی نوجوان لڑکیوں کو گھروں سے اتنا دور مہینوں سالوں بھیج دیتے ہیں، جہاں پر ان کا استحصال ہوتا ہے، جہاں پر ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کی زندگیاں تباہ کی جاتی ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیں.
اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کریں. اگر آپ مجبور ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، آپ کے قصبوں میں، آپ کے شہروں میں اچھی تعلیم آپ مہیا نہیں کرا پا رہے اپنے بچوں کو، تو اپنے بچے جہاں آپ پڑھا رہے ہیں آپ وہیں ساتھ جائیں، ان کے ساتھ وہاں پہ رہیں، ان کی تربیت کا خیال رکھیں، ان کی زندگیوں کو خدا را بچائیں. یہ تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ نہ ہونے دیں. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو ان برائیوں سے، ان گندی تہذیبوں سے، ان رسوائیوں سے، ان ذلتوں سے اور ان حادثات سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.